بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں ہماری گفتگو مختلف ابحاث پڑھ چکے۔ آج کل جو ہم بحث پڑھیں وہ احکام اولاد کے بارے میں تھی۔ تو احکام اولاد میں سے جناب اولاد کا عقیقہ، ختنہ، سر مونڈنا، یہ وہ سب ہم پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان احکام اولاد میں سے ایک حکم جو کہ ہے وہ دودھ پلانا ہے۔ کون دودھ پلائے گا، دودھ پلانے کی کتنی مدت ہے، اور دودھ پلانے والے پر واجب ہے دودھ پلانا یا دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا، حمل کے دوران جو دودھ ماں کے سینے میں پیدا ہوتا ہے اس دودھ کو لبا کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ لبا تو پلانا واجب ہے، چاہے جو ہے کیا ہے جناب انسان ہو چاہے جانور ہوں۔ لیکن جانوروں میں کیونکہ وجوب حرمت والا اتنا مسئلہ نہیں، اس کو تو ذبح بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بہرحال اس کا الگ مسئلہ ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ یہ جو حمل کے دوران ماں کے سینے میں دودھ جمع ہوتا ہے، انسان ہو جانور، وہ بچے کو کافی ساری بیماری سے محفوظ رکھتا ہے، تو اس لیے یہ لبا پلانا واجب ہے۔ اچھا، اب لبا پلانا واجب ہے تو کتنے دن، کتنی مرتبہ؟ کہتے ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابحاث میں بس یہ مطلق کہا گیا ہے، ایک مرتبہ پلائے تو بھی یہ وجوب پر عمل ہو گیا، 2 مرتبہ پلائے تو بھی وجوب پر عمل ہو گیا۔ پھر اس میں کیل و کال ہے، کسی نے کہا 2 دن، کسی نے کہا 3 دن، تو اس طریقے سے بہرحال ایک ہم یہ بحث پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری بحث یہ پڑھیں گے کہ جناب اور دودھ پلانا ماں کے لیے واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، ماں کے لیے واجب نہیں ہے، البتہ لبا پلانا واجب تھا۔ وہ ماں اجرت لے سکتی ہے لبا کی کیونکہ یہ اس پر واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ہاں، اجرت لے سکتی ہے۔ بھائی یہ کیسے ایک چیز واجب بھی ہو اور پھر اس کی اجرت بھی لی جائے؟ کہتے ہیں جس طریقے سے قحط کے زمانے میں جس بندے نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ مال بازار میں لے آئے لیکن اس کی قیمت لے، تو اسی طریقے سے بہرحال یہ دودھ ماں کا ملکیت ہے، لیکن اس کے بغیر کیونکہ بچہ نہیں جی سکتا اس لیے بچے کو وہ دے گی اپنا لبا، لیکن اس کے پیسے لے سکتی ہے۔ اچھا، مستقل دودھ کے بھی پیسے لینا چاہے کہتے ہیں لے سکتی ہے۔ وہ پیسے کون ادا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے یہ بچہ پیدا ہوتے ہی مال کا مالک ہے تو بچے کے مال سے اجرت دی جائے گی، اور اگر بچہ جو ہے کیا ہے جناب وہ تو کچھ نہیں رکھتا مال، تو بچے کا ولی جو ہے کیا ہے وہ پیسے دے کر اس ماں کو کہے گا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ پھر اگر ماں اجرت زیادہ مطالبہ کرتی ہے، کام اولاد میں سے الرضاء، دودھ پلانا ہے۔ کس کو دودھ پلانا؟ فرماتے ہیں بچے کو دودھ پلانا۔ اچھا، رضا کو ہم کیسے پڑھیں؟ فرماتے ہیں اس کو آپ رضا ابھی پڑھ سکتے ہیں، رضا ابھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بہرحال یہ تو لغوی بات تھی۔ فیجب علی الام، پس واجب ہے ماں پر ارضاء اللباء، کہ وہ لبا دودھ میں پلائے۔ ٹھیک ہے، ارضاء یعنی دودھ پلائے کس کا؟ لبا کا، کیونکہ دودھ کے جو ہے کیا مختلف نام ہو جاتے ہیں، مثلا دودھ سے دہی بنتی ہے، پھر اسی دودھ سے لسی بنتی ہے، پھر اسی دودھ سے چائے بنتی ہے، تو اس کی بنیاد تو وہی دودھ ہے۔ تو جو ماں کے سینے میں حمل کے دوران دودھ جمع اس کو لبا کہتے ہیں، بے کسر اللام، کہتے ہیں لبا میں لام کو کسرہ دے کے پڑھیں، وہ ہوا کہ لبا ہے کیا چیز یہ تو ہمیں بتا دیں۔ اول لبن فی النتاج، پہلا دودھ ہے جو بچے ہونے کے بعد عورت کے پاس جمع ہوتا ہے سینے میں، یعنی جمع تو پہلے سے ہی ہوتا ہے لیکن بچے کے پیدائش کے بعد جو پہلا دودھ اس سے نکالا جاتا ہے۔ قالہ الجوہری، یہ لبا کی تعریف کس نے کی ہے؟ جناب جوہری صاحب نے کی ہے، جو کہ ایک لغوی ہے۔ وہ فی نہایت ابن الاسیر، نہایہ بھی ایک لغت کی کتاب ہے جس کے لکھنے والے کا نام ہے ابن اسیر۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ اول ما یحلب عند الولادت، یہ سب سے پہلا وہ دودھ ہے جو بچے کے پیدائش کے وقت نکالا جاتا ہے۔ اب عورت سے کیوں نکالتے ہیں وہ تو پتہ نہیں، لیکن گائے بھینس سے تو نکالتے ہیں، پھر وہ گاڑھا کر کے جناب کھاتے ہیں
اور اس کو حیدرآباد کے علاقے میں تو ربڑی بھی کہتے ہیں، بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ وَلَمْ أَقِفْ، مصنف کہتے ہیں اور میں واقف نہیں ہوا ہوں عَلَى تحدید مقدار ما یجب منہ، کہ کتنی مقدار میں جو ہے کیا ہے وہ دودھ یہ لبا پلانا چاہیے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ وَرُبَّمَا قَيَّدَهُ، اور چہ بسا قیدہ، اس لبا کو قید لگائی ہے بعض علماء نے بثلاثت ایامن، 3 دنوں کے ساتھ، کہتے ہیں 3 دن عورت یہ دودھ پلاتی رہے۔ وظاہر ما نقلناہ عن اہل اللغت، اور کہتے ہیں ظاہر وہ چیز جو ہم نے نقل کی اہل لغت سے، وہ انہو، کہ یہ لبا جو ہے یہ حلبتن واحدتن، ایک ہی جو ہے کیا مرتبہ دودھ پلانا ہے، تو 3 دن اور 2 دن کی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا، بتحقیق یہ ارضاء لبا واجب ہے ماں پر، ٹھیک ہے۔ اب وہ وجب علیہ ذالک، یہ ذالک وجب کا فاعل ہے، ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ ارضاء لبا، یہ واجب ہے، کیوں؟ لأن الولد، اس لیے کہ بچہ لا یعیشو، زندہ نہیں رہ پاتا، بدون ہی، اس لبا کے بغیر۔ وَمَعَ ذَلِكَ، اب کہتے ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچے کے حیاتی کا دار و مدار لبا پر ہے، لا یجب علیہ، واجب نہیں ہے ماں پر التبرع بہی، کہ وہ مفت میں لبا پلائے، بل باجرت، بلکہ وہ کہے گی مجھے اپنی مزدوری دے دو۔ مزدوری کون دے گا؟ علی الاب، باپ دے گا۔ ان لم یکن للولد مال، اگر اس بچے کے لیے کوئی مال نہ ہو، وَإِلَّا، اور اگر بچے کے پاس مال ہے، ففی مال ہی، تو پھر بچے کے مال میں اجرت ہوگی، کیوں؟ جمعا بین الحقین، ہم چاہتے ہیں کہ ماں کا حق اور بچے کا حق دونوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر وہ مفت میں دودھ پلاتی ہے تو ماں کا حق ضائع ہوتا ہے، اور اگر وہ دودھ نہیں پلاتی تو بچے کا حق ضائع ہوتا ہے۔ ولا منافات، اب یہاں پر اعتراض مقدر ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ واجب ہے، پھر کہتے ہیں اجرت لے گی، کہتے ہیں کوئی ٹکرا نہیں ہے بین وجوب الفعل، کہ ایک فعل مجھ پر واجب ہو، وہ استحقاق کے عوض ہی، اور میں اس کا عوض کا بھی حقدار بنوں۔ کیسے؟ کہ بذل المال، جیسے مال دینا لازمی ہے کہاں پر؟ فی المخمصۃ، مخمصۃ قحط والے زمانے میں، للمحتاج، اس کو جو محتاج ہے، تو مال دینا واجب ہے لیکن اس کی قیمت بھی لینا جو ہے کیا ہے وہ جائز۔ وبذالک یظہر، یہ جو ہم نے بات کہی کہ جناب کوئی منافات نہیں ہے، ظاہر ہوتا ہے ضعف و ماقیل، ضعیف ہے وہ قول جو کہا گیا ہے بعدم استحقاق ہا، کہ یہ ماں حق نہیں رکھتی الاجرت، اجرت کا، علیہ، جو ہے کیا ہے اس لبا پلانے پر، کیوں؟ لوجوب ہی علیہ، یہ لوگ کہتے ہیں واجب ہے یہ لبا پلانا ماں پر، لما علما، یہ لما علما کیا ہے؟ فرماتے ہیں ضعف کا سبب وہی ہے جو جانا گیا، کیا؟ من عدم جواز اخذ الاجرت، کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے اجرت لینا، یا کسی بندے کے لیے بھی، علی العمل الواجب، عمل واجب پر، وہ واقعا ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن والفرق، فرق جو ہے کیا ہے؟ ان الممنوع من اخذ اجرت وہ نفس العمل، خود یہ دودھ پلانا اس کی اجرت نہیں لے سکتی، لیکن خود دودھ کی قیمت لینا چاہے تو لے سکتے۔ لا عین المال، عین مال کے لیے آپ نفی نہیں کر سکتے ہیں، الذی یجب بذلہ، جس کا بذل کرنا واجب ہے، والباء من قبل الثانی، یعنی واقعا یہ دودھ پلانا واجب ہے، دودھ دینا بھی واجب ہے، لیکن جو ہے کیا ہے یہ بغیر پیسے کے نہیں ہے، للاول، یہ پہلے مورد میں سے نہیں ہے۔ نعم یجیء علی ھذا، جی ہاں آئے گا اس بات پر، کون سی بات پر؟ کہ اجرت لینا حرام ہے، انہا، بتحقیق یہ عورت، لا تستحق کو اجرتن، یہ اجرت کی حقدار نہیں ہے، علی ایصالہ الی فمہ، یہ جو دودھ اس کے منہ تک پہنچا رہی ہے، کیوں؟ لانہ عمل واجب، اس لیے کہ یہ اس کے منہ تک دودھ پہنچانا یہ تو واجب ہے، یہ پیسے خود دودھ کے لے گی، یہ نہیں کہے کہ جو میں دودھ پلا رہی ہوں۔ وربما منع من کونہ، اور کہتے ہیں کہ چہ بسا منع کیا گیا ہے، آپ نے یہ جو کہا کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا بغیر جو ہے کیا ہے وہ لبا کے، نہیں، یہ کون کہتا ہے؟
وَيَنْقَدِ حِينَئِذٍ، پھر تو واضح ہوتا ہے حِينَئِذٍ جب ہم کریں کہ بچہ اس کے بغیر بھی جو ہے کہ زندہ رہ سکتا ہے، عدم الوجوب، کہ بھائی یہ لبا پلانا واجب نہیں ہے۔ والعلامۃ قطع فی القواعد، علامہ ہلی نے کتاب قواعد میں یقین کیا ہے بکونہ، کہ بھائی یہ جو بچہ ہے لا یعیش بدونہ، یہ بغیر لبا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ وقید بعضهم، اور بعض علماء نے قید لگائی ہے بالغالب، کہ اکثر بچے زندہ نہیں رہ پاتے بغیر لبا کے، لیکن بعض رہ جاتے ہیں، وہ اولا، فرماتے ہیں یہ جو بعض علماء نے بات کی ہے یہ بہتر ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہیں جیسے ہی وہ پیدا ہوتے ہیں ان کی ماں مر جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بچے زندہ رہتے ہیں۔ للام، اور مستحب ہے ماں کے لیے ان ترضعہ، کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، طول المدت، پوری مدت، المعتبرت فی الرضاع، وہ مدت جو معتبر ہے دودھ پلانے میں، وہی وہ مدت کتنی ہے، حولان کاملان، پورے 2 سال، لمن، اس بندے کے لیے، اراد ان یتم رضاعہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے کے دودھ پلانے کا ٹائم پورا ہو۔ فَإِنْ أَرَادَ الْإِقْتِصَارَ، اگر بچے کا باپ اکتفا کرنا چاہتا ہے الأقل المجزی، جو کم سے کم والی مدت ہے، تو پھر فَأَحَدَ وَعِشْرُونَ، پھر 21 مہینے جو ہے کیا ہے وہ جناب دودھ کے لیے اس ماں کو دے گا، یہ ہے عقل۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، نقصانہ، دودھ پلانے کو کم کیا جائے، انہا، اس 21 مہینے سے۔ وہ یجوز زیادتو، اچھا 2 سال سے زیادہ ٹائم بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، کہتے ہیں جی ہاں دودھ پلایا جا سکتا ہے، کتنا، شہرن، ٹھیک ہے، 1 مہینہ، و شہرین، یا 2 مہینے خاصہ فقط، اس سے زیادہ اضافی دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ لیکن لا تستحق المرضعۃ، لیکن یہ مرضعہ حقدار نہیں ہوگی، الزائد اجرتن، وہ جو 1-2 مہینہ اضافی دودھ پلا رہی ہے اس کی اجرت اس کو نہیں ملے گی۔ وَإِنَّمَا كَانَ إِرْضَاءُ الْأُمِّ مُسْتَحَبًّا، بتحقیق ماں کا دودھ پلانا مستحب ہے، کیوں، لِأَنَّ لَبَنَهَا، اس لیے کہ ماں کا دودھ اوفق بمزاجہ، وہ بچے کے مزاج کے ساتھ زیادہ موافقت رکھتا ہے، کیوں، لِتَغَذِّيهِ بِهِ، اس لیے کہ بچے کی غذا رہی ہے جناب بہی، اس ماں کے جو ہے کیا ہے دودھ کہیں، یا جو ہے کیا ہے جناب ماں کی ایک چیز، جب ماں کے رحم میں تھا کیا دمن، یہی دودھ اس وقت یوں سمجھے خون کی صورت میں تھا، تو خون اس کی خوراک تھی۔ والاجرتو کما قلنا ہو، اور اجرت کے بارے میں جیسے کہ ہم نے کہا، من کونہا، کہ وہ اجرت کیا ہونی چاہیے، فی مال الولد، بچے کے مال میں ہو، ان کان لہو مال، اگر بچے کا کوئی مال ہے، وَإِلَّا، اگر بچے کا کوئی مال نہیں ہے تو پھر یہ اجرت کس پر ہوگی، فعلی الاب، پھر باپ پر جو ہے کیا ہے یہ اجرت واجب ہو جائے گی۔ خوب، وَإِنْ اللہ، کہتے ہیں باپ کون سا، کہتے ہیں وَإِنْ اللہ، جتنا اوپر چلا جائے، باپ نہیں تو دادا، دادا نہیں ہے تو باپ کا دادا، جتنے بھی اوپر چلے جائیں پھر ان پر جو ہے کیا ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ کما سیاتی، جیسے کہ یہ انقریب آئے گا، البتہ مع یسارہی، جب وہ باپ پیسے والا ہوگا، وَإِلَّا، اگر باپ بیچارہ غریب، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فلا اجرت لہا، تو پھر اس عورت کی کوئی اجرت نہیں ہوگی، بل یجب علیہا، بلکہ واجب ہے اس عورت پر کیا، دودھ پلانا، کما یجب، جس طریقے سے واجب ہے اس عورت پر، الانفاق علیہ، کہ بچے کا خرچہ بھی دے، لو کان الاب مؤسرن، اگر اس بچے کا باپ جو ہے کیا ہے وہ نادار ہے، تو ایسی صورتحال میں عورت کی کوئی اجرت نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔